وہی سوال یہ آتا ہے کہ اللہ نے آدم کو کیا سکھایا؟ اللہ نے آدم کو دین کی تعلیم بھی دی یا دنیا کی تعلیم دی؟ شیخ الاسلام محدث کبیر حضرت مولانا یوسف بن نوری قبل اللہ مقدمہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ یہ دین اور دنیا کی تفریق یہ پہلے سے نہیں ہے، یہ تو بعد میں لوگوں نے تفریق کی، ورنہ دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے. اور رہ گیا مسئلہ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا؟ تو قرآن نے صاف بیان کیا، اللہ نے آدم کو علم الاسماء سکھایا. اور علم الاسماء یہ دین اور دنیا دونوں کو شامل ہے. یہ دین اور دنیا دونوں کو شامل ہے. کیا مطلب؟ کہ آدم علیہ السلام کو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ایسی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چمچ کیا ہے وہ بھی بتایا، البلعہ کیا ہے وہ بھی بتایا، اس کو کس میں استعمال کرنا وہ بھی بتایا، دنیا کے جتنے درخت ہیں ان درختوں کے خواص بھی بتائے، وہ کس کام میں آتا ہے وہ بھی بتائے. ایسے ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو عبادت کیا ہے وہ بھی سکھایا، نماز کیا ہے وہ بھی سکھایا، اور اس کے خواص اور اس کے لوازمات بھی بتائے. تو آدم کو وہ تمام چیزیں سکھائی گئی جس کی اسے دنیا میں ضرورت پڑ سکتی ہے اور جس کے ذریعے سے وہ اپنی آخرت کی کامیابی کی راہ کو ہموار کر سکتا ہے. کہا ان کو جامع الاسماء و جامع العلوم آدم علیہ السلام سب کو سکھایا گیا. علامہ شبیر احمد عثمانی کی میں بات بیان کر رہا تھا تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے بڑی مزے کی بات ارشاد فرمائی. حضرت نے کہا جب فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی برتری ثابت کرنے چاہی تو اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 500 سال سجدے میں بٹھا دیا. انہوں نے اللہ نے ان کو رکوع میں یا عبادت میں لگایا، روزے میں لگا دیا. نہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ نے انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کام بتاؤ تم. تو فرشتے بیچارے نہیں جانتے تھے چیزوں کے نام اور اس کے خواص کو، تو انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں نہیں معلوم، آپ نے جتنا سکھایا وہ نہیں معلوم، یا آپ نے ہم کو نہیں سکھایا اس لیے ہمیں نہیں معلوم. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اسجدوا لآدم، چلو آدم کو سجدہ کرو. تو فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ عبادت سے زیادہ افضل علم ہے. عبادت سے زیادہ افضل کیا ہے؟ علم ہے. کیوں؟ عبادت والوں پر علم والے کو فضیلت دی گئی، یعنی فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو فضیلت دے دی گئی. اس سے علم کی فضیلت واضح ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہمارے محدثین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے 1000 عابد جو دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہو